تنظیم اسلامی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں اس طرح شامل نہیں ہوئے. جب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ زندہ تھے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ علماء چونکہ مجھے اپنی صف میں نہیں سمجھتے تو لہٰذا اختلاف بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ کیا تنظیم اسلامی کی فکر میں کوئی ایسی بات تھی کہ علماء ساتھ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، اس کو ایک میں معروف اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو جی. اور ایک اس کا تھوڑا سا غیر معروف جواب ہے. غیر معروف جواب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا محسوس ہو جائے. دیکھیے یہ بات تو طے ہے نا کہ علماء تمام مکاتب فکر میں دیوبندی ہوں، بریلوی اہل الحدیث ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اختلاف رائے تو وہاں پر بھی موجود ہے. اگر مطلق لفظ علماء کہیں گے تو دیوبندی میں بھی درس نظامی کرتے ہیں، مفتی حضرات بنتے ہیں. اگر ان سے ہم دوسرے مکتب فکر کے علماء کے بارے میں بات کریں تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، انٹرنیٹ بھی بھرا ہوا ہے، یوٹیوب بھی بھرا ہوا ہے، مناظروں سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو پھر ہر جگہ ڈسکشن میں پوائنٹ آ سکتا ہے کہ بھئی علماء کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. تو یعنی آپ کے والے تسلیم کرتے، ان کے والے تسلیم نہیں کرتے. لیکن یہ بڑا سطحی جواب ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے یعنی معروف جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے دین کے احیاء کے اعتبار سے بڑے گوشے ہیں کام کرنے کے، اور یہ خود بانی تنظیم اسلامی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دین کی احیاء کا جو عمل ہے وہ بڑا بسیط عمل ہے، اور اتنا بسیط اور وسیع ہے کہ اس کے بہت سارے گوشے ہیں، اور بعض اوقات ایک گوشے والا دوسرے گوشے والے کو دیکھے گا تو لگے گا بالکل متضاد کام ہے. لیکن اگر آپ پورے کینوس کو دیکھیں گے، پوری پکچر کو سامنے رکھیں گے تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، ایک دوسرے کی نگیشن نہیں کرتے. پھر بانی تنظیم اسلامی فرماتے ہیں کہ احیائی عمل جو ہے دین کا، اس میں تو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے، کئی شخصیات کیا، جماعتیں کیا، تحریکیں بھی ختم ہو جائیں گی. کیا تحریک شہیدین کہ جو حضرات تھے ان کے خلوص پر کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے کامیابی نہیں ملی. اور ایک پچھلے سوال کے تسلسل میں اگلی بات بھی آ جائے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. کتنے انبیاء شہید ہو گئے، دین تو غالب نہ ہوا. وہ اللہ کیا کامیاب ہے، ہوگا ضرور، وہ اللہ کی مشیت میں کب ہوگا، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا بسیط عمل ہے کہ شخصیات ہی کیا، اجتماعیت ہے کیا، بعض بڑی بڑی تحریکیں بھی ختم ہوں گی. البتہ درجہ بدرجہ یہ احیاء کا عمل آگے بڑھتا چلا جائے گا. اب رہی بات کہ بھئی علماء کرام تنظیم اسلامی میں شامل نہیں اور اس طرح کا معاملہ، اس کو دو تین پہلوؤں کے اعتبار سے سمجھتے ہیں. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ خالص دینی پیراڈائم میں جو مسائل پیش آتے ہیں، فقہی مسائل پیش آتے ہیں، علماء سے رابطہ بھی رکھتے تھے، آراء بھی لیتے تھے. اس میں ہم نے اپنے عقائد کو بھی شائع کر دیے اور شرعی پردے کا حوالہ بھی. ایک تو یہ ان سے آراء لینے کی بات. دوسرا وہ یہ بھی کوشش کرتے کہ اپنا فورم، ان کے محاضرات قرآنی بڑا مشہور ایک فورم رہا 80s میں جو انہوں نے قائم کیا، اور قرآن اکیڈمی لاہور اس کے آڈیٹوریم میں اور دیگر مقامات پر اس طرح کی نشستیں ہوتی رہیں کہ وہ علماء کو انوائٹ کرتے تھے اور اصحاب علم بھی آتے تھے. اور ایک مرتبہ غالباً 85 کی بات ہے کم و بیش، جو ان کا فرائض دینی کا جامع تصور ہے کہ ہم پر لازم ہے خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی کوشش کریں، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، عبادت رب، شہادت الناس، اقامت دین. یہ شائع شدہ ہے. انہوں نے 100 کے قریب علماء کرام کو دعوت دی، پاکستان اور ہندوستان سے بھی، کہ بھائی آپ آئیے اور یہ میرا تصور فرائض دینی ہے، اور اس پر آپ اختلاف کرنا چاہیں اختلاف کریں، تائید کرنا چاہیں تائید کریں. 100 کے قریب علماء کو انہوں نے دعوت دی. غالباً کو 25 کے قریب علماء تشریف لائے. ان میں سے کئی ایک نے تائید بھی کی، کچھ نے اختلاف بھی کیا. جو تشریف نہ لا سکے انہوں نے تحریری طور پر اپنا تاثر پیش کیا، اپنا تبصرہ پیش کیا. تائید کرنے والے لوگ بھی اس میں شامل رہے، اختلاف کرنے والے بھی شامل رہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو انہوں نے فرائض دینی کے جامع تصور کے طور پر پریزنٹ کی، اس کو تحریر بھی کیا، چھپا ہوا ہے، اور علماء کے سامنے بھی رکھا، اور کئی ایک نے ان کی تائید بھی فرمائی. اب ایک سوال ہے تو شامل کیوں نہیں ہوتے؟ تو بھئی بہت سے علماء کا کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کے بہت سارے گوشے ہیں. ایک گوشہ ہے قول اللہ قول رسول کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی تشریح کا معاملہ، تفسیر کا معاملہ، حدیث کی تعلیم کا معاملہ، فقہ کا معاملہ. کسی کا خیال ہے کہ دارالافتاء کو ہم نے سنبھالنا ہے، کسی کا خیال ہے کہ مدارس کو ہم نے سنبھالنا ہے، اینڈ سو آن. تو ان کا کہنا یہ کہ سارے کام کرنے کے ہیں اور ہم نے اس محاذ کو سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس پہ تو اس سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح بعض علماء کرام نے بانی تنظیم اسلامی کا بالفعل بھی ساتھ دیا. کچھ علماء کے نام ہمارے لٹریچر کے اندر مل جائیں گے جو میرے تنظیم اسلامی میں شامل ہونے سے پہلے کے دور کی بات ہے. میں 98 میں تنظیم اسلامی میں شامل ہوا. ایک دلچسپ جواب ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کرام بالکل تنظیم اسلامی میں شامل نہیں، تو کم از کم 150 سے 200، 150 منیمم ہے، اس سے زائد کی تعداد ہے. 150-200 ایسے حضرات جو درس نظامی کے فاضل ہیں، اور ان میں سے بعض نے تخصص بھی کیا، افتاء کا بھی کورس مکمل کیا، اور وہ باقاعدہ تنظیم اسلامی میں شامل ہیں. ان میں ایک بڑی تعداد نوجوان علماء کی بھی ہے، کچھ بزرگ بھی ہیں، اور وہ پاکستان بھر میں ہیں. تو اگر سوال صرف اتنا
علماء شامل نہیں تو ہم کہیں علماء تو شامل ہیں بھائی. جو سند یافتہ علماء ہیں ان کی بھی ایک تعداد، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جو تنظیم اسلامی میں شامل ہیں. پھر ہمارا ایک جو ویکلی میگزین نکلتا ہے ندائے خلافت، اسی طرح منثلی نکلتا ہے میثاق، اس میں بہت سے اہل علم کی تحریریں نہ صرف کہ ہم کہیں سے لے کر شائع کرتے بلکہ بعض علماء اپنی تحریریں بھجواتے بھی ہیں اور شائع کیا جاتا ہے ان کو، اور ہمارے رسالوں کو وہ ویکلی ہو ندائے خلافت، منتھلی ہو میثاق، اس کا مطالعہ بھی کرتے. ہمارے بعض فورمز پر آ کر الحمدللہ وہ ہمارے ہاں گفتگو بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ بعض مرتبہ مختلف سیمینارز کے اندر آ کر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی فکر تھی، طریقہ کار، اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی دعائیں بھی پیش کرتے ہیں. تو بعض باقاعدہ شامل ہیں، بہت سے باقاعدہ شامل نہیں، اپنا تعاون ہمیں دیتے ہیں. مجھے خود الحمدللہ بعض مدارس میں، مساجد میں ان کے فورمز پر جا کر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اب حال میں ماضی کی کچھ محنتوں کے نتیجے میں، خاص طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں بھی تھیں، اور پچھلے 18 برس جو سابقہ میرے تنظیم اسلامی حافظ حافظ سعید صاحب کی کوششیں تھیں، الحمدللہ بہت سے علماء کا ہمیں تعاون ملا. ہاں یہ بات کہ بھئی وہ سب کے سب تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں، یہ ذرا ایک بڑی خواہش ہوگی، اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے حصے کا کام بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے دعا کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اصلاح کے لیے کوئی قابل اصلاح بات ہوتی ہے اس پر توجہ دلاتے ہیں. تو یہی وہ باتیں جو باندی تنظیم اسلامی فرماتے تھے کہ نمبر 1 ان سے دعائیں لیں، علماء سے ملیں، دعائیں لیں ان سے، ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ہم میں کو قابل اصلاح بات دیکھیں اور توجہ دلائیں تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور ان کو یہ بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی تعاون ہو سکتا ہے. مثلا کراچی کے ایک بہت بڑا جامعہ ہے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ، وہ بنوری ٹاؤن کے اندر ہم گئے اور وہاں کے علماء سے ملاقات ہوئی. وہ علماء بہرحال ہمارے ہم عمر ہیں، ان میں مفتی نظام الدین شاملی صاحب کے صاحبزادے اور دوسرے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے تھے، میرے ہم عمر ہیں. کوئی 3-4 پہلے مہینے ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور بڑے اچھے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا اور تائید بھی فرمائی. انہی دنوں میں سود کے انسداد کے حوالے سے ہماری ایک مہم چل رہی تھی، تو ہم نے ان سے گزارش کی، تو انہوں نے کہا آپ اپنا لٹریچر ہمیں دیں، ہم سے جو ملحق مساجد کراچی بھر میں ہم ایک جمعہ معین کر دیں گے، اس میں اسی موضوع پر کلام ہوگا. تو اس طرح کی بھی تائید یا معاونت اللہ کا شکر ہے میسر آ رہی. جواب تو آپ نے بہت مفصل دیا کہ علماء تنظیم اسلامی کے مخالف نہیں ہیں ابھی ان الحمدللہ کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کام کرنے کا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اگر وہ مخالفین میں کھڑے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ بات اور ہے. ان کا اگر اس پہ خاموش رہنا یا تائید کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے اور ان کا تعاون ہے.